اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں حاضرین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وارث 313 پہ آپ کا ہوسٹ محمد رحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسم گرامی یا رحیموں کا ذکر کر رہے تھے، تو آج یا رحیموں کو ہم کن کن روحانی مناجات، حاجات اور علاج کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ سے تفصیلاً اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح اپنا پیار کمنٹ باکس میں ضرور ہم سے شیئر کیجئے، ہمارے چینل وارث 313 کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ جو بھی اپڈیٹس ہوں آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتے رہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء گرامی کے روحانی علاج آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج یا رحیموں کو ہم کن کن دنیاوی اور روحانی علاج کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یا رحیموں کو ہم آخرت کی منزلوں کے لیے کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کے فیوز و برکات آخرت کے لیے سمیٹ سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو با ایمان جائے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ ناظرین جب اس پہ نزا کا عالم آئے، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کرے تو حالت ایمانی میں ہی اس کو آگے جانا، کلمہ پڑھنا نصیب ہو۔ تو جو شخص بھی یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس دنیا سے جب وہ کوچ کرے تو وہ ایمان کی حالت سے جائے، منکرات، قبر اور پل صراط کی منزلیں اس پر آسان ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ اس مبارک اسم کو، یعنی مبارک اسم یا رحیموں کو 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور تا حیات اس کو یوں ہی پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو صاحب ایمان ہوگا، سکرات و قبر اور پل صراط کی منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم کی بدولت اس پر آسان ہو جائیں گی۔ قضائے حاجات کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں بے پایاں کے واسطے سے اور اپنی غفور الرحیمی کے صدقے سے اس کی حاجتیں پوری فرما دیں، تو اسے چاہیے کہ روزانہ بعد از نماز عشاء وطروں سے پہلے اس اسم پاک کو، یعنی کہ یا رحیموں کو اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اللہ کے باقی 2 نام یا اللہ اور یا رحمانوں کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، اور اسے 313 مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرے۔ میرے نانا پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف سائیں روڑا والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عمل کر چکے تو دعا کرتے وقت اللہ کے آگے جولی پھیلا دے، اور جو شخص اللہ کے آگے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے جولی پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے کبھی خالی نہیں رہنے دیتے اور اس کی مراد ضرور پوری فرماتے ہیں۔ انجام بخیر کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا انجام بخیر کریں اور وہ صاحب ایمان رہ کر ہی مرے، تو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اسم پاک، یعنی کہ مبارک اسم یا رحیموں کو 28 مرتبہ بعد از نماز عشاء پڑھیں، انشاءاللہ اس کا انجام بخیر ہوگا اور مرتے وقت اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا، قبر کی سختیاں دور ہوں گی اور قیامت کے روز پل صراط کی منزلیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔
مزید فرمایا کہ اگر یہ اسم یا رحیم 500 مرتبہ پڑھا جائے اور اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو قضائے حاجات کے لیے یہ تیر بہدف ہوگا۔ اس مبارک اسم کو ساری عمر پڑھنے والا دنیاوی حزن و ملال سے بچا رہتا ہے، معاشی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اور اس کو بلا تعداد پڑھنے والا مرجع خلائق ہو جاتا ہے، حوادث زمانہ سے محفوظ رہتا ہے، اور تسخیر خلائق کی نعمت اسے حاصل رہتی ہے، تمام خلقت اسیر اور مہربان ہو جاتی ہے، اور وہ مستجاب الدعا بن جاتا ہے ہر طرح کے بخار کے لیے۔ ناظرین، آج کل کے دور میں ہر انسان کو کسی نہ کسی بیماری نے، پریشانی نے گھیرا ہے، تو آپ انسان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ کسی بھی حکیم، کسی بھی طبیب کو دکھائے تو اسے جلد سے جلد شفا ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس اللہ سے شفا طلب کریں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم کو کس طرح پڑھ کر بخار کو رفع کر سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو بخار ہو اور وہ ڈاکٹروں، حکیموں کی دوائیوں سے نہ اترتا ہو، تو میرے نانا فرماتے ہیں کہ اس اسم پاک کا تعویذ بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے، اور 3 روز تک 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے اسے دن میں 3 مرتبہ پلایا جائے، تو انشاءاللہ اس مبارک اسم کی بدولت اس کا بخار اتر جائے گا۔ دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے یہ عمل خصوصی طور پر میرے نانا پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ المعروف سرکار لاہور ہائی کورٹ والے کا عطا کردہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اسم دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انتہائی مؤثر اور تاثیر ہے، انتہائی مؤثر اور پرتاثیر ہے، اور اسے کبھی خطا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس شخص کی بھی دینی یا دنیاوی حاجت ہو، اسے چاہیے کہ غسل کرنے کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھے، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر دونوں زانوں بیٹھ کر اول و آخر 7 مرتبہ 7 ٹائمز درود پاک کے ساتھ اس اسم مبارک یا رحیموں کو 150 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دے، انشاءاللہ 7ویں دن سے پہلے پہلے حاجت پوری ہوگی اور اسے مطلوبہ نتائج ضرور حاصل ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی بات کا کہنا بغیر کامل یقین کے اور مشاہدے کے ممکن نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس اسم پاک کا نقش مبارک اپنے پاس رکھنے سے بھی دینی اور دنیاوی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسرار الہی کا مشاہدہ کرنے کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ سلوک کی منزل میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے اور اسرار الہی کا مشاہدہ کرے، تو اسے چاہیے تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد بلا تعداد فجر کی اذان تک اس اسم پاک یا رحیموں کو اول و آخر 7 یا 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 21 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن سے اس کی روح اس نام کے اسرار الہیہ کا مشاہدہ کرے گی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اسرار الہی سے مستفید ہو تو وہ اسے اپنے مشاہدات کو عام لوگوں کے درمیان بیان نہ کرے، چاہے اسے جو کچھ بھی ان ناموں کے فیوز و برکات کی بدولت اس مبارک نام کی وساطت سے عطا ہو، جو بھی اسرار الہی اس پر کھلیں تو ان کو اپنے تک رکھے، وگرنہ منزل رک بھی سکتی ہے اور منزل سے گر بھی سکتا ہے۔ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
ہر مسلمان کی شعوری یا لاشعوری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں سرکار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بعد از نماز عشاء اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس مبارک اسم یا رحیموں کو 777 ٹائمز، یعنی کہ بعد از نماز عشاء اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 777 مرتبہ اسم پاک یا رحیموں کو پڑھے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ عمل کی مدت کا تعین اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کسی مدت کے پابند نہیں۔ جب ان کا دل چاہے اور جب ان کو کسی پر رحم آئے تو وہ اسے اپنی زیارت سے مشرف فرما سکتے ہیں۔ میری اپنی رائے اور مشاہدہ یہ ہے کہ انسان کو جو یہ عمل کر رہا ہے مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، بمطابق طلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ مقدمے سے بری ہونے کا عمل، یہ عمل بھی میرے نانا پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ المعروف سائیں روڑا والی سرکار لاہور ہائی کورٹ والے کا خاص عطا کردہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مقدمہ میں ناجائز طور پر ملوث کیا گیا ہو تو اسے چاہیے کہ بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز فجر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس اسم مبارک یا رحیموں کو 190 مرتبہ پڑھے، اور پھر بعد از نماز جمعہ مسجد میں بیٹھ کر اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک یا رحیموں کو 798 مرتبہ 798 ٹائمز پڑھیں۔ انشاءاللہ 19 دن کے اندر اندر اسے مقدمہ سے رہائی حاصل ہوگی۔ عمل کی مدت 21 دن ہے۔ جب مقدمے سے رہائی ہو جائے تو اللہ کے حضور 2 نفل شکرانہ ادا کر کے غریبوں اور محتاجوں میں کھانا تقسیم کرے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والا ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والا ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی 24 گھنٹے اس کا خیال رکھے، تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں 24 منٹ کی حاضری بھی نہیں دے سکتا؟ دل کا زنگ دور کرنے کے لیے جس شخص کا قلب زنگ آلود ہو کر تاریک ہو گیا ہو، تو اسے نیکی اور بدی کی تمیز نہ رہی ہو، اسے اچھے کام پر خوشی نہ ہو اور برے کام پر شرمندگی نہ ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل منور ہو جائے اور اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، تو بعد از نماز فجر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بلا تعداد اسم پاک یا رحیموں کا ورد کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ انشاءاللہ اس کا قلب اندھیروں سے نکل آئے گا اور انوار الہی کی اس پر بارش ہوگی، اس کی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور دنیاوی حکمرانوں کی ہیبت اس کے دل سے نکل جائے گی اور اس کے تمام مصائب ختم ہو جائیں گے۔ حکام بالا کے غضب سے بچنے کے لیے جو شخص حکام بالا کے زیر عتاب ہو اور اسے ڈر ہو کہ حکام بالا اسے اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ روزانہ بعد از نماز عشاء اس اسم پاک یا رحیموں کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ 11 دن تک پڑھے، اور پڑھنے کے بعد 2 نفل اللہ کے حضور توبہ کے ادا کرے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ احکر نے اسے
دنوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 11 دن کے بعد اس اسم پاک کو 7 یا 11 مرتبہ روزانہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا معمول بنا لے۔ اس عمل میں یہ خاصیت ہے کہ وہ جابر سے جابر حکمران کے دل میں اس معتوب شخص کے لیے رحم پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا بلکہ اس پر مہربان ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے آج کے مبارک اسم گرامی یا رحیموں کے کچھ دنیاوی اور روحانی علاج، ان کے حل جو ہم نے آپ سے اس نشست میں ڈسکس کیے۔ جاتے جاتے اپنے ہوسٹ محمد رحیم کو اجازت دیجیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمارا چینل وارث 313 ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔